یہ ٹرین جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے بریٹس بربن، جو اندر سے پوری طرح لگژری اور اسلحے سے لیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ جو ڈوم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اینٹی ایئر کرافٹ انسٹالیشن جو ہوائی حملوں سے بچاتی ہے۔ یہ ٹرین اسلحے سے اور فوجیوں سے بھری پڑی ہے، اور یہ ٹرین ایک خواب تھا کسی کا نہیں لیکن اڈولف ہٹلر کا، جو کہ اس کے لیے ایک پسندیدہ کھلونا تھا۔ جیسے ہی ورلڈ وار شروع ہوئی تو ہٹلر کے کئی ایسے پروجیکٹ کینسل ہو گئے، لیکن ہٹلر کے اس ٹرین کے پروجیکٹ نے رکنے کا نام نہیں لیا، اور یہاں تک کہ ہٹلر کی موت ہو گئی۔ نازی پارٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ پوری کی پوری نازی پارٹی اور جرمنی کو ڈومینیٹ کرتا۔ اڈولف ہٹلر اپنے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے بہت ہی ماہر مانا جاتا تھا، جیسے کہ اس کا بہت ہی پیارا پروجیکٹ جرمن اسٹیڈیم، کانگریس ہال اور زیپلن فیلڈ، جن کے اندر 4 لاکھ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کئی ایسے پروجیکٹ تھے جو کہ پوری دنیا میں مشہور تھے، لائک ایلبے ہائی برج جس کا دروازہ سونے کا بنا ہوا تھا۔ یہ سارے کے سارے پروجیکٹ ضائع ہو گئے ورلڈ وار 2 کے شروع ہوتے ہی، لیکن بریٹس بربن ٹرین کا پروجیکٹ ایک الگ ہی اہمیت رکھتا تھا کیونکہ یہ ہٹلر کا فیورٹ تھا۔ 1941 میں اس پروجیکٹ کو سب سے زیادہ پریورٹی دی گئی۔ ہٹلر نے اپنی تمام کی تمام فوجوں کو بلایا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جا سکے۔ اس پروجیکٹ کے لیے سٹیل بہت اہمیت کی حامل تھی، اس وجہ سے ہٹلر نے 84,000 ٹن سٹیل کو اس پروجیکٹ کے لیے اپروو کیا۔ جرمن ہسٹورین اینم جیم سٹالر نے اپنی اس بک کے اندر اس پروجیکٹ کو لکھا ہے اور ہٹلر کے اس پروجیکٹ کو تفصیل سے بتایا ہے۔ ہٹلر کے اس پروجیکٹ پر بڑی محنت کی گئی اور تقریباً 100 سے زیادہ لوکوموٹیوز اور ڈیزائنز اس پروجیکٹ کے لیے منظور کیے گئے۔ 2 پٹڑیوں کے درمیان اس فاصلے کو ٹریک گیج کہا جاتا ہے، جو کہ اس وقت پرانے دور میں 1435 ملی میٹر یعنی 4 فٹ کے برابر تھا، اور یہ ایکسٹینڈرڈ تھا پوری دنیا کے لیے۔ ہاں تھوڑا بہت مختلف کنٹریز میں چینج ہوتا رہا، لیکن اڈولف ہٹلر کی کچھ الگ ہی سوچ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا ٹریک گیج لگ بھگ 4000 mm کے برابر ہو، اور آخر میں کرتے کراتے 3000 mm کی منظوری دے دی گئی۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ بھی بربن ٹرین 6 میٹر چوڑی، 7 میٹر اونچی اور 420 میٹر لمبی ہونی تھی۔ یہ ایک ڈبل ڈیکر سسٹم بننا تھا اور اس کے اندر 2 سٹوریز ہونی تھی۔ آج کی ٹرین کے مقابلے میں ہٹلر کی یہ ٹرین اچھی خاصی بڑی ہونی تھی اور فل لگژری بھی۔ اس ٹرین کا اپر پورشن فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس لوگوں کے لیے تھا، جو کہ سب سے کھلی جگہ تھی تاکہ فرسٹ کلاس لوگوں کو ایک اچھا ویو مل سکے۔ اس کے ساتھ سیکنڈ کلاس بھی بڑھیا تھی جو کہ لوور ڈیک میں تھی، اور اس کے ساتھ ہی تھرڈ کلاس جو کہ ایک تنگ جگہ بننی تھی۔ اس ٹرین کے اندر کافی اور سہولیات موجود ہونی تھی، جیسے کہ آپ اس کے اندر اسموک کر سکتے تھے، ڈرنک کر سکتے تھے، اور مختلف قسم کے بارز بننے تھے۔ اس کے انٹرنل ڈائننگ ہال کا تو جواب ہی نہیں، کیونکہ اس کا انٹرنل ڈائننگ ہال بہت ہی کھلا اور پریمیم کوالٹی کی لکڑی سے بننا تھا، اور اس کا چھت اتنا اونچا بنتا کہ دیکھنے والے کو یہ سمجھ ہی نہ آتی کہ آیا وہ ٹرین میں ہے یا وہ کسی اور جگہ پہ۔ اس کے علاوہ اس ٹرین میں سینما بھی بننا تھا، جس کا اپر اور لوور پورشن ہوتا۔ لوور پورشن صرف اور صرف کلاسز وغیرہ کے لیے، اور اپر پورشن اور لوور پورشن دونوں کو ملا کے ایک پورا سینما بنایا جانا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ڈرائنگ رومز، مختلف قسم کے کمپارٹمنٹ، سلیپرز اور بہت کچھ اس لگژری ٹرین میں۔ بزنس اور فرسٹ کلاس کے اندر واش روم، سنک اور شاور بھی ہونا تھا، اور سیکنڈ کلاس میں صرف سنک اویلیبل تھا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر باتھ ٹبس، واش رومز اور کئی ہیئر ڈریسرز بھی موجود ہونے تھے، جن کو لوگوں کے کمفرٹ کے لیے رکھا گیا تھا۔ میرے حساب سے اٹ واز این امیزنگ پروجیکٹ بائی دا ہٹلر۔ صرف یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، اس ٹرین کے اندر آپ لگژری قسمز کے آئٹمز بھی بائی کر سکتے ہیں، لائک اس گھڑی کی اسکن اخروٹ کے چھلکوں سے بنائی گئی ہے، یہ انگوٹھی ماربل سے بنائی گئی ہے، اور یہ نیکلس بہت ہی قیمتی ہے۔ اگر فار ایگزامپل یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا تو یہ اڈولف ہٹلر کی طرف سے ایک کرشمہ تھا۔ 480 ورکنگ سلیوز اس میں ایزی رہ سکتے تھے، اور ان کے لیے علیحدہ ایک کچن ہوتا جن میں ان کو کھانا بھی میسر ہوتا۔ اڈولف ہٹلر کا یہ پروجیکٹ ایک مسٹری سے کم نہیں۔ اب یہ اتنی بڑی ٹرین ہے، تھوڑا تو سفر کرتی نہیں، یہ مختلف کنٹریز کے اندر جاتی، لائک استنبول، بیلجیم اور طرح طرح کی ایسی لوکیشنز جو اس کے لیے سلیکٹ کی گئی تھی، یہ وہاں جاتی اور ریپریزنٹ کرتی جرمنی کو، اور پاور شو کرتی ہٹلر کی اور نازی پارٹی کی۔ لیکن یہ ہٹلر کے لیے اور نازی پارٹی کے لیے ایک خواب ہی رہ گیا کہ اگر یہ ٹرین بن جاتی تو یہ ہٹلر کو اور زیادہ پاور دیتی، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی زندگی میں اس پروجیکٹ کو نہیں بنا سکا۔ بائی دا وے، اگر اس بریسٹ بربن ٹرین کے بارے میں آپ کو یہ انفارمیشن دلچسپ لگی ہو تو ہمارے ساتھ جڑ رہیں اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں اس سے اچھی انفارمیشنز آپ کو مہیا کی جائے گی۔